تاکہ انویسٹمنٹ ہو ہمارے انفراسٹرکچر کے لیے ہو، جس میں روڈ سے لے کے ہوٹل انڈسٹری سے لے کے ریسٹورانٹس، ہوٹل اور جتنے ڈفرینٹ انفراسٹرکچر ہیں، کہیں ہم کوسٹل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہم کہ باہر سے انویسٹمنٹ لائیں. کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جن کو کیا سسٹر سٹیز کر کے یا وہ بنایا جائے، وہ اس کی بات ہوئی. پھر اسکینگ ہے اور ایسے ڈفرینٹ جتنی ایک ایکٹیویٹیز ہیں کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، پھر ذمہ داری اس پہ وہ کریں. تو بہرحال ایک بڑے تفصیل سے بڑی ڈیٹیل میں سارے صوبوں سے آئی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہم اب اپنا ایک کوآرڈینیشن کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں انڈر آئی پی سی کوآپریٹو فیڈرلزم کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، تاکہ جہاں بھی لوگ جاتے ہیں دنیا میں تو وہ، یا باہر سے اگر ٹورسٹ آتا ہے تو اس کا وہ پاکستان آئے گا. اور ہم نے باہر سے جو انویسٹمنٹ آنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی آپ کے پرائم منسٹر کے لیول پہ ہوں گے تو obvious سی بات ہے کہ وہ ذرا ایک فیڈرل لیول پہ ہوں گی چند چیزیں. اور پھر جہاں صوبوں کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا جو ان کا جہاں سے رول سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو فیڈرل ہم نے ایک ایپ بنا رہے ہیں، اور اس ایپ پہ ہم ایک تو جتنی ہماری سائٹس ہیں ڈفرینٹ صوبوں میں، جو آپ کی ریلیجس سائٹس ہوں، جو آپ کی ہسٹوریکل سائٹس ہیں، جو آپ کی یہی کہ ماؤنٹنز ہیں، اتنے خوبصورت جو بھی ہمارے ماؤنٹنز ہیں، ویلیز ہیں، لیکس ہیں، تو یہ سارے اس پہ ہم کلپس اپنی ڈالیں گے. اور وہ کلپس تاکہ وہ دنیا کے لیے کہ ہم ایک یہ جو بھی اس ٹورزم جیسے دنیا میں ہے کہ ایک ٹورزم بورڈ ہے ایک نیشنل لیول پہ، ایک فیڈرل لیول پہ، اس بورڈ کے ذریعے ہم کوئی بھی باہر اگر وہ دیکھے تو اس کو یہ نہ ہو کہ الگ الگ صوبے. ہاں ہم لنکس ہوں گے اس میں کہ پہلے آپ اس بورڈ کا ہوگا لنک، وہ کھولیں گے، اس کے بعد جہاں جس سائٹ پہ جانا ہے، جس کو جس میں بھی ان کا انٹرسٹ ہو اس کا لنک کھول کے اور وہ ادھر جا سکیں گے، وزٹ کر سکیں گے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں، اور جو آج سارے صوبوں کی کنسنسس تھی اس چیز پہ، کہ ہم ایک کوئی سلوگن دیں. اور وہ سلوگن کے لیے میں آپ کے چینل کے ذریعے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں یوتھ کو انگیج کریں. کہ ہم نے ویسے تو صوبوں کو یہ کہا ہے کہ وہ تین نام اس حوالے سے اپنا بھیجیں، اور کچھ بھی مطلب جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک سلوگن جو بھی ہو، کہ ہم ایک ملک کی سطح پہ اس فیڈرل اس لیول سے لے کے ہم کے پاکستان کے اس پہ کہ ہم وہ سلوگن اس کو دیں. اور سی پاکستان کچھ بھی آپ اس پہ وہ ہے، اس میں چاہوں گی کہ یوتھ بھی انٹرسٹ لے. ہمارا ایک ٹویٹر وہ بنے گا، اکاؤنٹ بھی ہے، اور اس پہ بھی جو ہے جب سارے صوبے اس پہ اپنے کنیکٹ کرتے ہیں اپنی کلپس بھی ڈال دیں گے تو ہم چاہیں گے کہ ہماری یوتھ کی پارٹیسپیشن ہو، جو بھی ڈفرینٹ سیکٹر آف سوسائٹیز ہیں کہ وہ بھی اس میں، اور وہ اپنی سجیشنز بھیج سکتے ہیں. پھر یقیناً سارے صوبوں کی کنسنسس سے، اور پھر وہ پروپوزل جو ہے کہ ہم اس کا کیا نام دیں، اور وہ ہم پرائم منسٹر کے آگے رکھیں گے. اس کے علاوہ میں چاہوں گی کیونکہ یہاں پہ آ رہے تھے وہ پنجاب کے بھی ہیں اور سندھ سے آئے ہیں، ہمارے کے پی کے منسٹر ہیں، اے جے کے منسٹر ہیں، تو سب یہاں تھے. وہ آ جاتے تو سب اپنے اپنے حصے کی بات کرتے، لیکن بہرحال ابھی کے پی کے ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی اپنا انپٹ دیں. بہت شکریہ. آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا کام ہوا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کے لیے، کیونکہ اوور آل پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جس طرح انڈیا کا ہے انکریڈیبل انڈیا، ملیشیا کا ہے ٹرولی ایشیا، تھائی لینڈ کا ہے امیزنگ تھائی لینڈ، پاکستان کا کوئی ایز سچ ایک سلوگن، ایک پلیٹ فارم نہیں تھا جس پہ پاکستان کو پروموٹ کیا جا سکے. ہر ایک صوبہ الگ الگ سے جا کے جتنی بھی کانفرنسز ہوتی تھی، جو بھی چیزیں ہوتی تھی، وہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی. تو
تو یہ آج اچھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا, میڈم نے انیشیٹو لیا, اور سارے صوبوں کا ایڈمنسٹریٹو ایریاز کا اس پہ کنسنسس ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ پوری دنیا پہ پاکستان پروموٹ ہو سکے, پاکستان کی پروجیکشن ہو سکے. ایک یہ. دوسرا جو فیڈرل لیول پہ چیزیں تھیں جو کہ صوبوں کے کنٹرول میں نہیں تھی, جس طرح ذکر ہوا کہ ویزا کا یا اگر این او سیز کا, یہ چیزیں تو صوبے نہیں ہینڈل کر سکتی. تو ٹورزم اٹ سیلف بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی ہے ٹورزم, اور جتنے یہاں پہ خوبصورت جگہیں ہیں, جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں, جو ہماری روایات ہیں, پوری دنیا چاہتی کہ یہاں پہ آئیں, لیکن حالات ٹھیک نہیں تھے. ابھی الحمدللہ حالات ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کرے گا اور بھی بہتر ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ٹورزم ضروری ہے, کیونکہ اسی سے سب سے زیادہ جاب کریشن ہو سکتی ہے, سب سے زیادہ ریونیو آ سکتا ہے, فارن کرنسی آ سکتی ہے ملک میں. یہ ایک کمی تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو آیا ہے, تو میں ان کو ضرور ان کو اپریشیٹ کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے آنے والے سیزن میں آپ لوگ دیکھیں گے, جو آج ڈسکشن ہوئی, کہ ہم وزٹ پاکستان کے نام سے ایک کیمپین شروع کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آئیں پاکستان میں, ان کو جگہ دکھائیں گے, ان کے لیے ویزا کی ریلیکسیشن یا جو بھی پرابلمس ہیں وہ ان کے حل ہوں, اور ملک کا ایک نام اچھا ہو, پرسیپشن اچھا ہو. کیونکہ دیکھیں انڈیا اتنا اچھا نہیں ہے جتنی اس کی پرسیپشن بالی ووڈ سے یا تاج محل سے کی جاتی ہے. لوگوں کے دماغ میں ایک جب آتا ہے کہ جی بالی ووڈ ہے یا تاج محل ہے. پاکستان برا نہیں ہے, لیکن جو پچھلے بدقسمتی سے 15 سال میں پاکستان کا پرسیپشن ایک بلڈ ہوا تھا, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. پاکستان کے پرسیپشن کو چینج کرنا ہے, ٹورزم کو انکریز کرنا ہے, اور لوگوں کو فارن کرنسی کی شیپ میں آئے گا, پیسہ آئے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا, حکومت کو ریونیو ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے. سارے صوبے اس پہ متفق ہیں, اور جو وفاق کا کام ہے وہ وفاق کرے گی, جو صوبہ کا کام ہے وہ صوبے کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. کیونکہ میں صرف وہی جب تک وہ آئیں. دیکھیے پاکستان بہت خوبصورت ہے, اور آج یقین مانیے جب میں باتیں سن رہی تھی, اور یہ جو ڈفرینٹ پروونس, ہم پاکستان میں رہتے ہوئے, بدقسمتی یہ ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ان جگہوں سے واقف نہیں ہیں, یا ہم نہیں گئے ہیں. دنیا یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں, کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے ہالیڈیز کے لیے. اگر ہمارے پاس سہولات ہو جائیں, یا لوگوں کے ایٹ لیسٹ انفارمیشن ہو, ان کو ایک نالج ہو, اویئرنیس ہو کہ کیا خوبصورتی ہے جو آپ کے اپنے ملک میں موجود ہے. آپ نے پچھلے دنوں ہی دیکھا ہوگا کہ مری میں کتنا زیادہ لوگ گئے ہیں مری کے, وہاں کی راستے بند ہو رہے ہیں, وہ ہے. اور وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت چھوٹی سی ایک سمجھیں کہ کلپ ہے, کہ ایک چھوٹا سا ایک ایریا ہے کہ جو مری کے حوالے سے آپ آج جو بھی میں نے سنا ہے, میں خود حیران ہوں کہ اتنا کچھ ہمارے ملک میں ہے. ایک ذمہ داری میڈیا پہ آتی ہے, اور میری پلیز آپ سب سے ایک درخواست ہوگی کہ ہم اگر چاہے ایک پروگرام ہم ایسا ضرور شروع کریں, کیونکہ میں نے ڈیفرنٹ چینلز پہ یہ تو دیکھا ہے کہ یہاں سے وہ بھیجتے ہیں کہ وہ دنیا کے بارے میں, کہ اس کنٹری کو وزٹ کر رہے ہیں, اس کنٹری کو وزٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہر چینل کو چاہیے کہ آپ لوگ ایک سائٹس اٹھائیے, اور اپنے 1 گھنٹہ جو ہے کہ ہم اپنے ملک کی پروجیکشن کریں, ہم ان کو دکھائیں کہ کیا خوبصورت سائٹس ہیں ہمارے پاس, تاکہ آپ کے اپنے لوکل جو لوگ ہیں کہ ان کے لیے بھی سیر و تفریح, اور جو اتنا ایک گھٹا ہوا ماحول تھا کہ اب الحمدللہ کہ حالات بہتر ہیں. ہم نے اس گھٹے ہوئے ماحول کو ختم کرنا ہے, اور ہمیں انکریج کرنا ہے, لیکن ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. یقیناً اس میں جو بھی ٹاسک فورس کا کام تھا اس میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے اسکولوں تک یہ نالج پہنچانی ہے, آپ نے اپنے بچوں کے بارے کرنا ہے. ہم جب چھوٹے تھے ہم پکیڈلی سرکس اور یہ اتنا کچھ پڑھتے, ٹریفلگر اسکوائر, یہ سب پڑھتے تھے. ہم اپنی بکس میں اور ہم اس میں ہم وہ ریلیجس سائٹس کو کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں, ہم اپنی ہسٹوریکل سائٹس کی بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالی کہ
کہ ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ سارے صوبے اس پہ آن بورڈ ہو کے کہ ہم ایک پازیٹیو امیج کے لیے پاکستان ایک ٹورزم کو انکریج کرنے کے لیے ہم ہر وہ ایفرٹ کریں گے کہ جہاں ہم پاکستان کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو, اس کی مارکیٹنگ, اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورزم ہو ہمارے ملک میں. جی جی میڈم میرا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ ایونچل مقامات موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آن ارائیول بیرون ملک سیاحت کے لیے کتنے ممالک کو آپ ویزا کی آفر کر رہے ہیں, کہ اس حوالے سے کوئی پالیسی آپ نے بنائی ہے؟ اور دوسرا, آپ کا ایک ادارہ ہے PTDC, 6 ماہ ہو گئے ہیں اس کا ابھی تک MD کا تعیناتی نہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک ٹورزم کے حوالے سے اتنا بڑا ادارہ اور اس کا ہیڈ نہیں لگایا؟ جی, آپ نے جو پہلے ویزا کی بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس ویزا کے لیے آپ نے کل سنا, کل انفارمیشن منسٹر نے بھی پریس کانفرنس کی کہ پرائم منسٹر نے خود اس میں انٹرسٹ لیتے ہوئے, اور اس میٹنگ میں چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے, انٹیریئر منسٹر بھی تھے, خود پرائم منسٹر ہیں لیکن منسٹر آف اسٹیٹ بھی تھے, تو ڈفرینٹ جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے سب کو آن بورڈ کر کے اور سب نے میٹنگ کی اور اس کا فیصلہ کیا, اور 97 کنٹریز کا شاید انہوں نے ویزا ریلیکسیشن کی بات کی ہے, اور وہ اس کو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی زیادہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے کھلیں گی, اور انشاءاللہ یہ تو ہے اس کا. PTDC دیکھیں 5 مہینے یا 6 مہینے کوئی وہ نہیں ہوتا, اور اگر آپ نے جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں وہاں پہ ابھی تک جو ہے, کیونکہ اگر اتنا آسان ہوتا تو وہ جو امپلیمنٹیشن کمیشن بنی تھی وہ اس کو ریزالو کر جاتی, پر اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور جلدی ہو جائے گا. جی اچھا میڈم, زاہد عوام دنیا سے یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد PTDC کی جو مقامات تھے اور جگہ تھی ان کے اور صوبوں کے درمیان ایک تنازع چل رہا تھا. جی, اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی وہ ایسی بات کریں جس کے حوالے سے آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے. وہ تو جو PTDC کا ایشو ہے وہ تو ابھی ڈسکشن میں ہے بٹوین پروونسز, اور اس کا جلدی آپ سنیں گے کہ بہتر. جی میرا سوال ہے اور ایک میری سجیشن. جی آپ نے جیسے کہا کہ ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے اور خود بھی سجیشن دیں گے کہ کس طرح کے نام ایسا ہونا چاہیے, جیسے انکریڈیبل انڈیا کے نام سے ایک مہم چلی ہے, تو ہماری سجیشن ہے کہ پیور پاکستان کے نام سے جو ہے وہ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں اور پیور پاکستان کے نام سے مہم چلیں. سوال میرا یہ ہے کہ اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ٹورزم زیادہ ہوا ہے, باہر سے لوگ زیادہ آئے, لیکن یہاں پہ پرابلم 2 طرح کی. ایک تو سیکیورٹی کا ایشو ہے, جو فارن ٹورسٹ ہے وہ اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی مست کرا دی گئی ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ پھر فری موو بھی نہیں کر سکتا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر, جو روڈ انفراسٹرکچر ہے, عاطف خان صاحب اس بات سے واقف ہوں گے کہ جو ہمارے ٹورسٹ پلیس ہے سوات ہے, اور اس کے علاوہ جو ناران کا خان کو جانے والے راستے ہیں وہاں پر جو ہے وہ راستوں کا پرابلم ہوتا ہے, ٹریفک جام کا پرابلم ہوتا ہے. تو ان سارے ایشوز کو آپ کس طرح سے ٹیکل کریں گے اور کیا آپ کے پاس ہے؟ جی, اس میں ایک سب کی سوال لینے ذکر آیا ہے ناران خان کا. میرا سوال اسی حوالے سے آتے ہوئے سے کہ ابھی آپ نے پہلے 2-3 دن پہلے یہاں پر پروگرام کیا اسلام آباد میں, اسی حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ آپ اس کو بہتر بنانے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کرنے کی اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ جی اچھا نام تھا آپ نے جو دیا, پر وہی ہے کہ ہم یہ جو آج آپ کے چینلز کے ذریعے وہ کر رہے ہیں, وین لوگوں کی سب کی آ جائے, جس پہ سارے صوبوں کی کنسنسس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی کنسنسس ہو جائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ نام ہم دے دیں گے. اور اس میں اور آپ لوگ سب بھی سوچیں کہ کوئی اگر نام اور دے سکتے ہیں. وہ یقیناً جو چیلنجز آج ہم نے ڈسکس کیے اس میں بہت بڑا چیلنج ایک انفراسٹرکچر کا ہے, اور اسی لیے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ہم وہ سائٹس آئیڈینٹیفائی کریں. جو پروونشل اسکیمز ہیں وہ پروونس کرے گا, جو فیڈرل میں آئے گا اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں, پر یقیناً یہ بٹوین دا چیف منسٹرز اینڈ پرائم منسٹر ہوگا کہ کون سی اسکیمز کس صوبے نے لینی ہے اور کون سی وہ لینی ہے. باقی آپ نے جو اس میں اس طرح ہے کہ کچھ روڈز پہ تو کام تیز ہو گیا ہے, جس طرح کالام کی روڈ ہے
وہ انشاءاللہ 80% تک اس سال کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن وہاں پہ ان ایریا میں یہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ وہاں 2-3 مہینے سردیوں کی جو برف پڑتی ہے تو وہاں کام نہیں ہوتا. تو کچھ جگہوں پہ ہم نے کام تیز کروا دیا ہے اور کچھ پہ اپنے پروونشل بجٹ سے, جس طرح میڈم نے کہا, کچھ پہ پی ایس ڈی پی سے اور کچھ پروونشل بجٹ سے. بیسک چیز انفراسٹرکچر ہے. ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہم حکومت صرف سیکیورٹی, بیسک انفراسٹرکچر, روڈ یا بجلی یہ پرووائڈ کرے, باقی پرائیویٹ سیکٹر آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے. کیونکہ ہوٹل چلانا حکومت کا کام نہیں ہے, گاڑی چلانا حکومت کا کام نہیں ہے. پوری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے. بیسک انفراسٹرکچر حکومت پرووائڈ کر کے دے گی انشاءاللہ. جی ہم جج ایڈیٹر روزنامہ ہل ٹائمز مری, ہم ٹورزم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کے اس اقدام پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور گزارش یہ ہے کہ ابھی جو پرابلمس کے حوالے سے اس میں یہ کائنڈلی بتا دیں کہ ٹورزم کے حوالے سے جو آپ نے کام شروع کیا یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن وہاں جب ٹورسٹ کو فیسلٹیز نہیں ملتی پرائیویٹ سیکٹر میں, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں ہوٹل انڈسٹری وغیرہ, مسائل ہی ٹورسٹ کے یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹورسٹ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو وہاں گریپ گورنمنٹ کی کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو جناب ایک تو بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں, جس میں رہائش سب سے بڑا ایشو ہے. تو گورنمنٹ میں بھی ایسی کوئی تجویز ہے کہ آپ اس ایشوز پہ بھی کچھ کریں گے؟ رہائش جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں تو وہ پھر من مانی کرتے ہیں اور آپ کے سیاحت میں سیاحوں کو وہاں فیسلٹی بھی نہیں ملتی اور چیز ہوتے ہیں, جیسے کہ مری میں بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج ہم نے سارے چیلنجز ڈسکس کیے ہیں. اس میں سیکیورٹی, انفراسٹرکچر, یقیناً وہ بہت سی فیسلٹیز ہیں جو آپ نے وہاں کرنی ہیں, اور ان سب کو ہم ڈسکس کر کے ہم نے جو فیڈرل کا ویزا کا تھا وہ تو رائٹ اوے ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا ہے, اسے اپریشیٹ کیجئے کہ ایک دم سے یہ جو چیز ہوئی ہے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ بڑا مشکل ہوگا, ٹائم لے گا اور ہوگا, لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت کتنا پرائیورٹی پہ ہے ٹورزم ہمارے, اور رائٹ اوے ویزا کا ایشو ایڈریس ہو گیا. انفراسٹرکچر جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے, رستے بننے ہیں, ہوٹل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے, جو بھی ہیں دوسری چیزیں, موٹیلز ہیں, آپ کے کھانے پینے کی ہیں, آپ کی سیکیورٹی ہے. تو ہر صوبہ اپنی ذمہ داری, اور فیڈرل اسی کے لیے ہم یہ بورڈ جو بنا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے سارے صوبے, اور وہ بیٹھ کے اور پھر ہم سب نے مل کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. میڈم چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کیا آپ ٹیچ کریں گے کہ مہمانوں کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ باقی تو سارے سوال ہو گئے. اس حوالے سے بھی کوئی مہم چلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ جو ہمارے معزز گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں کا رویہ کیسا؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت زیادہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. اور آپ جو یہ آپ کی ہوٹل انڈسٹری آپ کی جو امپلائمنٹ کریٹ کرے گی, اس سے لوکل لوگوں کو ملنا ہے. تو ان لوکل لوگوں کی جو اسکل ٹریننگ ہے, ایک تو ہے کہ جو آپ کی ہوٹل انڈسٹری اور اس میں ہاسپٹیلٹی کے ہے, لیکن ایک اوور آل ہماری قوم کی سوچ پہ کام کرنا ہے. ایک پورا وہ کہ کس طرح ہم, کوئی فارنر آتا ہے تو ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے, اس ایریا کے لوگوں کے رویے کیا ہونے چاہیے. آپ جب بھی ٹریول کرتے ہیں, میں نے جب بھی ٹریول کیا ہے, اور ہمیشہ یہ ہوا, اگر آپ کسی سے کوئی رستے میں مدد مانگتے ہیں, کوئی ڈائریکشن پوچھتے ہیں, کوئی کلوزسٹ آپ کوئی بس سٹاپ, کوئی ٹرین, تو ہر شخص اپنا کام رک کے اور وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے پورے کھڑا ہو جاتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے جائیں گی, یہ کریں گی, یہ سہولت. تو وہ چیز, وہ جو ایک ہم نے ویلکم کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگ, وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اس قوم کو, اس نیشن کو ہم نے اس طرف لے کے جائیں تاکہ ہم اپنے مہمانوں کو ایک ویلکم کیسے کرنا ہے, کیا ہاسپٹیلٹی کے لحاظ سے ہمارے کیا رویے ہونے چاہیے. تو یقیناً پاکستان ویسے بہت ایک مہمان نواز ملک ہے, ہم نے بہت مہمان نوازی ہمیشہ, چاہے ریفیوجیز کا ہو, کوئی اور ہو, بہت کچھ کیا ہے. لیکن ایک جب بھی جہاں جو اسپاٹ بنے گا اس کے لحاظ سے اس ایریا کی یقیناً وہ ٹریننگز, اور وہ ہم چاہیں گے کہ اس میں بھی یہ اسکل میں آتا ہے اور وہ ہم کریں اور ان کو مین کی. اس میں آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا, اس میں دونوں اینگلز ہیں.
ایک جو ایریا ہے جہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے اس کا بھی ویلکمنگ ہونا ضروری ہے ٹورسٹ کے لیے. لیکن ٹورسٹ کو بھی ہم 2 کمپنی ہم نے ہائر کی ہیں. ایک ہم رسپانسبل ٹورزم کے حوالے سے کیمپین بنا رہے ہیں کہ جو لوگ ٹورزم کے لیے جائیں وہ ایک صفائی کا, لوکل کلچرز کا, جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں. یہ نہیں ہے کہ جی وہاں کا کلچر ایک طرح ہے, لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہمارے اوپر کوئی الغار ہو گئی ہے, باہر سے لوگ آ گئے ہیں, ہمارا کلچر خراب ہو گیا ہے. تو اس میں دونوں اینگلز ہوں گے. ایک ہم ٹورسٹ کو بھی ظاہری بات ہے کہ ایجوکیٹ کریں گے, اویئر کریں گے کہ یہ آپ کام کریں یہ نہ کریں, ان کو احساس ہو کہ جگہ گندی نہیں کرنی یا خراب نہیں کرنی. اور دوسرا لوکل جو ہے وہ بھی ویلکمنگ ہو ٹورسٹ کے لیے, کیونکہ اسی سے ان کا روزگار چلے گا. جی یہ بہت اچھی ایک, کیونکہ آپ نے اپنے کلچر بھی دکھانا ہے, اور وہاں پہ جس طرح آپ کہیں جاتے ہیں تو کلچرل پروگرامز بھی ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ. تو جب کوئی جگہ ڈیولپ ہوگی تو اس میں یہ سارے ایریاز کھلیں گے, اس میں آپ کے کلچر بھی کھلے گا, اس میں آپ کی ہوٹل انڈسٹری بھی ہوگی. اوور آل ایک نیشن کی اپروچ جو ہے ایک مختلف ہو کے, اور ایک ہم وہ جو سافٹ امیج ہے اور جو اصل پاکستان ہے, یا اب میں کہہ دوں کہ نیا پاکستان, ہم اس طرف انشاءاللہ لے کے جائیں گے. جی میڈم, زبیر علی خان GNN سے آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. میڈم بڑا زبردست انیشیٹو جو ہے وہ وفاقی حکومت نے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر لیا ہے. ویزا پالیسی جو آ رہی ہے وہ بھی ایک زبردست انیشیٹو ہے. ایک سجیشن دوں گا, ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. سجیشن یہ ہے کہ آپ نے میڈیا کی کردار کی بات کی, تو کیوں نہیں اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو جو ہے اس لحاظ سے استعمال کیا جائے جس طرح انڈیا میں ہو رہے ہیں, ڈسکور انڈیا کے نام سے پروگرامز چل رہے ہیں, اور آپ انفارمیشن منسٹری کے کولیبریشن کے ساتھ اسٹیٹ ٹی وی چینل جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کا بیٹر امیج جو ہے وہ پورٹریٹ کیا جا سکے. کوشچن میرا یہ ہے کہ جو ٹورزم کے سیکٹر میں جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو گورنمنٹ اس حوالے سے کیا سہولیات دینے کا سوچ رہی ہے؟ جو انویسٹرز ہیں جو اس فیلڈ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا سہولیات جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ اسٹیٹ چینل ہے کہ اس کو بھی کرنا چاہیے. ہم اس سے بات کریں گے. یقیناً ایک اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے بھی, پر بہرحال ہم چاہیں گے کہ فیڈرل منسٹر بھی اس میں انٹرسٹ لے اور ہم مل کے اس میں کچھ کریں. آپ نے جو انویسٹمنٹ کی بات کی, دیکھیں پورا ٹورزم جس طرح پہلے ہم نے بات کی پوری انڈسٹری ہے, اور ہم لوکل جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی انکریج کریں گے, اور جو باہر سے آنا چاہتے ہیں انہیں بھی انکریج کریں گے. یقیناً یہ پروونشل منسٹریز جو ہیں ٹورزم کی صوبائی لیول پہ, وہ آپ لوگ کیونکہ اب جب ہم ایک میکنزم بنا لیں گے, ایک آئے گا کہ کیا طریقہ کار ہونے چاہیے کہ وہ اس منسٹری یا صوبوں کے لیول پہ انہوں نے کس طرح کرنا ہے, اور فیڈرل لیول پہ کیونکہ وہاں انٹرنیشنل انویسٹرز نے آنا ہے, تو ہم نے اسی پہ ہی آگے فردر وہ کرنا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ پرائم منسٹر کا بہت بڑا ایک آپ نے دیکھا انیشیٹو ہے. آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے ٹیکس کم کیا ہے, کہ جو نیو انڈسٹری لگے, جو بھی آپ جو نیا آ کے یہاں پہ لگائے گا اس کو 5 ایئرز کی ایگزمپشن دی جا رہی ہے. آپ کی SME ڈیولپ ہوگی اس سے. تو یہ بہت بڑے انسینٹو ہے اس انڈسٹری کے لیے جو باہر سے آنے والوں کے لیے ہیں, کہ ٹیکس ریلیکسیشن کے لیے, اور اس کے علاوہ یقیناً کہ جب وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے جو اپنا انٹرسٹ جہاں دکھائے گا, اس کے بعد کہ وہ زمین سے لے کے ہم نے کیا کیا ان کو دینا ہے, کہاں صوبائی حکومت نے, کہاں فیڈرل. لیکن جو پہلے سٹیپس تھے کہ آپ کی ویزا تھی, آپ کی ٹیکس ایگزمپشن تھی, ہم وہ انکریج, اور کچھ ہم نے ایسی چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ہم بھیجیں گے اپنے فائنانس منسٹر کو کہ آئندہ آنے والے بجٹس میں, کیونکہ جو SME یا ہماری اگر کچھ چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ لفٹ چیئرز یا کوئی بھی ایسے, کہ وہاں بھی کہاں اس کو بھی کیا ہم ٹیکس ایگزمپشن میں لا سکتے ہیں. تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ نیکسٹ بجٹ کے لحاظ سے ہوگا. لیکن اس دفعہ یہ جو سپلیمنٹری فائنینشیل بل آیا ہے اس نے بہت بڑا ایک یہ انسینٹیو دیا ہے.
जी नियाज नंदी मेरा नाम है जी, डेली बत्ती न्यूज़ पेपर से हूँ। मैम आपने अभी फरमाया कि 20 साइड आपने खोली हैं अभी, जहाँ अभी वो काम करने जा रहे हैं। एक तो वो बता दें कि वो कौन कौन सी है, दूसरा क्या जनूबी पंजाब को भी इसमें शामिल किया है? जनूबी पंजाब में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है जी। देखिए, मैंने ये नहीं प्राइम में एक वो टास्क फोर्स ने ये रिकमेंडेशन दी है कि कोई 20 साइट्स पहले खोलिए, और आज जब मैं इनके साथ बैठी हूँ सारे मिनिस्टर्स के साथ, तो उन सब ने जितना इंटरेस्ट दिखाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो, और हमने ये आइडेंटिफाई नहीं कर लिया है कि ये वाली 20 साइट्स होंगी, पर ये तो एक उन्होंने एक टास्क फोर्स ने अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी कि हम पहले क्यों नहीं 20 साइट्स को करें, फिर या उनमें से भी सिलेक्ट करके ये चंद करें, क्योंकि वो आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा, और वो कौन सी साइट है, कहाँ पे कितनी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जो आपने आज पंजाब के मिनिस्टर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने इतनी खूबसूरत जगहें बताई हैं और सारा हमें डिटेल दी है, और यकीनन वो तो फिर कुछ जो सूबों ने डेवलप करनी है वो सूबे डेवलप करेंगे।